أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نے فرمایا ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور آدم علیہ السلام تم تین لوگ ان پر گواہ رہنا کہ ان سب نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں۔ یہ جو مثلہن ہے اس سے مراد کہ آسمان کے 7 حصے ہیں، لمٹ کہہ لیجئے، ڈیمارکیشن کہہ لیجئے، جس کے لیے قرآن نے چھت کا لفظ استعمال کیا۔ اپنے 4 تو وہ ڈائریکشن پہلا آسمان یا اوپر پہلے نیچے آسمان کی دائیں وہ بائیں لمٹ آگے کہاں؟ پیچھے موشن کرنے کے لیے 7 آسمان کا دخل ضروری ہے۔ صالحین کی جماعت اللہ نے سب کو الگ کر دیا، اور مسلمان کافر سب کو نیکوکار بدکار سب کو الگ الگ کر دیا۔ پھر ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنائی گئی ہے، مطلب ہم وہاں اسی صورت میں تھے جیسی صورت میں آ جائیں، ہم سب کو بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور جیسی دنیا میں بنائی جو ہے منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت عطا کی اور ہر ایک کو بولنے کی قوت دی کہ تم بولو۔ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب، وہ مالک، وہ مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور آدم علیہ السلام تم تین لوگ ان پر گواہ رہنا کہ ان سب نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں۔ تو یہ سب گواہ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے اور آدم علیہ السلام بن گئے۔ کہ قرآن مجید میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے؟ جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ جی بہتر۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی انہی جیسی۔ ٹھیک۔ تو اب انہی جیسی زمینیں بنائی ہیں، یعنی بظاہر یہی لگتا ہے کہ جتنے آسمان ہیں اتنی زمینیں ہیں۔ تو آسمان کے بارے میں تو قرآن میں وضاحت ملتی ہے وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، جی کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 شدادا، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ تو یہ جو 7 مضبوط آسمان ہیں، ان سے حدیث سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کی مضبوط چھت ہے۔ اب یہ جو ہمیں نظر آتا ہے ظاہر ہے یہ تو آسمان نہیں ہے، جی بہتر۔ اب وہ ہے بہت بلندی پر ہے، اور ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، ایسے خول کی شکل میں انہوں نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے فاصلے پر ہیں، لہذا یہ اعتراض کہ سائنسدانوں نے تو کہاں کہاں تک پہنچ گیا مگر ان کو آسمان نظر نہیں آیا، یہ اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ کائنات کی وسعتیں تو ابھی اس کا تو ایک ذرہ بھی دریافت نہیں ہوا ہے، خود سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اوپر ہے ہماری سوچ اور بلندیوں سے اوپر، اور عین ممکن ہے فیوچر میں کبھی جا کے دریافت بھی ہو جائیں۔ تو 7 مضبوط آسمان تو چھت کی طرح ہے جنہوں نے کائنات کو ایک خول میں لیا ہوا ہے۔ لیکن زمینیں 7 کس طرح کی ہیں اس کا قرآن نے کہیں بھی وضاحت نہیں کی ہے، نہ حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ شاید اس سے زمین میں کوئی 7 پرتیں ہوں، کوئی درجات ہوں جس کو 7 زمینیں کہا گیا ہے۔ بعض نے 7 بر اعظم سے تعبیر کیا ہے اور کہ 7 مختلف خطے ہیں، اور بعض نے کہا کہ عین ممکن ہے جیسے ہمارے ایک نظام شمسی ہے اس کے گرد زمین گھومتی ہے تو ایسے 6 اور نظام شمسی ہوں، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح کے دوسرے آسمانوں میں ہوں۔ تو جس چیز کو قرآن نے مبہم رکھا ہے، ہم یقینی طور پر جب تک کوئی سائنسی دریافت یا تو ہمیں قرآن و سنت میں ملتی اس کی کیفیت، یا کوئی مشاہدے پر مشاہدہ ہو جاتا، تو نہ ہمارے پاس مشاہدہ ہے اور نہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں اس کی وضاحت ملتی ہے، تو اس بارے میں توقف ہی بہتر ہے۔ توقف ہی بہتر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ سورۃ طلاق کی آخری آیات میں 7 آسمان اور ان کی مثل زمین بنانے کی بات ہوئی۔ جی جی جی، اس سے کیا یہ مطلب ہے کہ اس زمین کے ساتھ ساتھ اور دنیایں بھی ہیں یا زمینیں ہیں جہاں پہ انسان آباد ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں؟ یہ بہت کریٹیکل کوسچن آپ نے کیا ہے، اور یہ جو سورہ طلاق کی آخری آیات ہے نا، اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، اور اس ٹاپک کو لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، اور جب وہ ڈالتے بھی ہیں نا تو وہ پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ اب ہم جواب کیا دیں پبلک کو، اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر مودودی صاحب نے بھی بحث کی ہے، باقی لوگوں نے بھی، اور بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو سورہ طلاق کی آخری آیات ہیں، یہ سیکنڈ لاسٹ سورت ہے نا، سورہ طلاق الطلاق پارہ نمبر 28 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور اسی طریقے سے اس کی مثل زمین بھی، اسی سے یعنی وہ لیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ترجمہ ہے کہ جس طرح اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اسی طرح اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ جو مثلہن ہے اس سے مراد زمینیں بھی 7 ہیں۔ یہ قرآن میں ایک ہی موقع ہے جہاں پہ 7 آسمانوں کے ساتھ 7 زمینوں کا ذکر ہے، باقی پورے قرآن میں زمین سنگولر کے سیغے کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ میریکل پلانٹ ان دس یونیورس وہ یہی ارتھ ہے جہاں پہ زندگی اس حوالے سے آباد ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ باقی جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آباد ہے، 7 آسمانوں میں آباد ہے، یعنی جس زندگی کو ہم جانتے ہیں جو واٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یتنزل الامر بینہن، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہے۔ یہاں تک بات ہوتی ہے نا تو کنفیوژن نہ کریٹ ہوتی۔ اصل میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، کتاب التفسیر چیپٹر ہے، سورہ طلاق کی تفسیر میں المستدرک للحاکم کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے ابن عباس سے، ان کا قول ہے، حدیث موقوف۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اس طرح 7 زمینیں ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اس کے آگے الفاظ ہیں کہ ہر زمین میں محمد ہے، ہر زمین میں ابراہیم ہے، ہر زمین میں نوح ہے، ہر زمین کا اپنا موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے۔ اب تو 7 تو محمد ماننے پڑ جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ روایت ہے بڑی خطرناک، لیکن یہ روایت منقطع ہے۔ کافی اہم موضوع ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ آسمان یہ اردو کا ورڈ ہے، اس کے لیے عربک میں یا قرآن میں ورڈ آیا ہے سما، جس کا روٹ ورڈ ہے سمو۔ سمو کا مطلب ہوتا ہے ایلیویشن یا ہائٹ یا اپورڈز، اوپر کی طرف، انسانوں کے ریسپیکٹ میں۔ لہٰذا سما کا جنرل مطلب قرآن میں آیا ہے اوپر کی طرف، لہٰذا قرآن میں سما ورڈ جب بھی آیا ہے سنگولر فارم میں تو اس کا جنرل مطلب ہوتا ہے وٹ ایور از ابو اینڈ اراؤنڈ، جو کچھ بھی اوپر ہے اور اطراف ہے انسانوں کے ریسپیکٹ میں وہ سب آسمان کا حصہ ہے۔ آسمان مطلب اسپیس۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسپیس کو خالی جگہ مت سمجھیے گا، یہ بہت بڑی اگیانتا ہے۔ اسپیس کو خالی جگہ اس وقت تک سمجھا جاتا تھا جب تک سائنٹسٹ کو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ یہ آسمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہمیں جو دن میں اوپر نظر آتا ہے جسے ہم آسمان کہتے ہیں، اصل میں وہ سورج کے ریفلیکشن کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ سورج کے ڈوبتے ہی وہ نیلا آسمان کالی اندھیری خالی جگہ میں بدل جاتا ہے، جس میں ان گنت ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں۔ یہ خالی جگہ جسے اسپیس کہا جاتا ہے اننت برہمانڈ تک پھیلا ہوا ہے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہی اسپیس دھرتی سے جڑا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ڈیکیڈز پہلے سائنٹسٹ کو یہ معلوم ہوا یا یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ اسپیس میں 70% ڈارک انرجی ہے اور 26% ڈارک میٹر ہے۔ ڈارک میٹر اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے انویزیبل ہے، دیکھا نہیں جا سکتا ہے اسے آنکھوں سے، اور صرف 4% ویزیبل میٹر سے یہ ساری گیلیکسیز اور سٹارز بنے ہیں۔ ان کا پروف سائنٹیفک طریقوں سے اس ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کے بارے میں چیزیں معلوم ہوئی ہے، بلکہ البرٹ آئنسٹائن نے بھی اس بات کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسپیس از ناٹ نتھنگ، بلکہ یہ اسپیس اور ٹائم کا ایک بہت اسموتھ فیبرک ہے۔ اب یہ 7 آسمان کیا ہے؟ قرآن میں سما ورڈ یوز ہوا ہے آسمان کے لیے، اور سماوات ورڈ یوز ہوا ہے 7 آسمان کے لیے۔ لنگوسٹیکلی لینگویج کے حساب سے یہ دونوں ورڈ سنگولر اور پلورل ہیں، لیکن ان ایکچول یہ دونوں ایک ہی ہے، مطلب آسمان اور 7 آسمان اسپیس کے حساب سے ایک ہی ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو قرآن کی چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 29 کی طرف لے کر چلتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس نے تمہارے لیے زمین پر سب کچھ بنا دیا، ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف، اسپیس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک ورڈ آ گیا آسمان، فسواہن 7 سماوات، اور اسی اسپیس کو، آسمان کو اس نے 7 آسمان بنا دیا۔
پتہ یہی چلا کہ آسمان اور سما اور سماوات ورڈ تو سنگولر پلورل ہے، لیکن ان ایکچول جب سنگولر فارم میں کہا جاتا ہے تو اس پورے اسپیس کی بات ہوتی ہے ایز اے سنگل اینٹیٹی، اور جب سماوات کہا جاتا ہے تو اسی اسپیس کی بات کی جاتی ہے اس کے 7 حصوں کے پہلو سے۔ ان ایکچول یہ دونوں ایک ہی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ آسمان کے 7 حصے ہیں، لمٹ کہہ لیجئے، ڈیمارکیشن کہہ لیجئے، جس کے لیے قرآن نے چھت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ پہلا آسمان یا پہلے آسمان کی وہ لمٹ کہاں ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ اور اس کو بہت سائنٹیفکلی آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آج ویگیانکوں کو، سائنٹسٹ کو جس یونیورس کے بارے میں معلومات ہوئی ہے، پتہ چلا ہے، اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں آبزرویبل یونیورس، مطلب جہاں سے لائٹ یا ریڈیشنز آج تک ہم کو ملے ہیں اور جس یونیورس کے بارے میں ہمیں معلومات ہوئی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے یہ ایکچول یونیورس کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، نیگلیجبل ہے بالکل۔ اور اس وشے میں ڈاکٹر ایلن جو ون آف دا ریناؤنڈ کاسمولوجسٹ ہے، اس نے تو ایک نیومیریکل کیلکولیشن بھی کر کے یہ بتایا کہ یہ ایکچول یونیورس کا جو سائز ہے وہ ہمارے آبزرویبل یونیورس سے 3 × 10⁻23 ٹائمز بڑا ہے۔ اب اگر ان باتوں کو صحیح مان لیا جائے تو ایک چھوٹا سا کیلکولیشن آپ کو دکھاتا ہوں کہ آبزرویبل یونیورس کا ڈسٹینس بتایا جاتا ہے 46.5 بلین لائٹ ایئرس، اور ایکچول یونیورس کا سائز اس سے بھی 3 × 10⁻23 ٹائمز زیادہ ہے، اور سبھی آسمان کی آپس میں دوری برابر ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس ایکچول یونیورس کو 7 سے ڈیوائیڈ کریں تو ہماری زمین سے پہلے آسمان کی دوری کا ایک اندازہ لگ سکتا ہے، اور اس سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ ہماری دھرتی سے پہلا آسمان آبزرویبل یونیورس سے بھی 4.28 × 10⁻22 ٹائمز دور ہے۔ اب پہلے آسمان تک انسان کو پہنچنے میں کیا اور کتنا سمے لگے گا، اس پر آپ وچار کر سکتے ہیں۔ ایتھیسٹ لوگ اس طرح کا کافی سوال کرتے ہیں، تو میں نے ایک کیلکولیٹو انالیسس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پراپر اپنے پورے انوائرمنٹ میں، اپنے 4 ڈائریکشن میں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے موشن کرنے کے لیے 7 آسمان کا دخل ضروری ہے۔ تو اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل 7 آسمانوں کے مثل زمین بنائی ہے۔ اور یہ لوگوں نے ترجمے میں کیا کر دیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل 7 زمینیں بنائیں۔ یہی غلطی مورس بکیلو نے بھی کیا، اس نے بھی یہی کہہ دیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور ان 7 آسمان کی مثل 7 زمینیں بنائیں۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن ومن الارض مثلہن، تو مثلہن یہ 65 کی 12 نمبر کی آیت ہے۔ تو یہ جو مثلہن ہے کہ ان 7 آسمانوں کی مثل اس نے ارض بنایا، 7 آسمانوں کی مثل کس کو بنایا؟ ارض کو بنایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا بولا جا رہا ہے؟ 7 زمینیں نہیں ہیں اس پوری یونیورس میں، اس کل کائنات میں ایک ہی زمین ہے جہاں جیون ہے، جہاں پر زندگی ہے، وہ ایک ہی پلینٹ ہے، ہمارا ارتھ، جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی اور کسی بھی پلینٹ میں زندگی نہیں ہے، اور اسی پلینٹ میں زندگی ممکن ہے، پاسبل ہے، جہاں پر اس شمسی نظام کا قیام کیا گیا۔ آپ سمجھ لیجئے، جیسا کہ آج وگیان اور وگیان سے جڑے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے یا یہ مانیتائیں ہیں
کہ جو دیگر پلانیٹس ہیں، مارس وغیرہ ہے، منگل وغیرہ، بدھ ہے، منگل ہے، تو وہاں پر بھی زندگی ممکن ہے، وہاں لوگوں کو بسایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیون وہی ہوگا جہاں پر یہ ارتھ ہے، جہاں پر یہ زمین ہے، اور اسی کیلکولیشن میں ہوگا جس کیلکولیشن میں یہ زمین ہے، اور اسی ڈسٹینس میں ہوگا جس ڈسٹینس میں یہ زمین ہے۔ جو پوزیشن، جو ڈسٹینس، جو کیلکولیشن، جو میزرمنٹ، جو ماس، جو انرجی، جو انوائرمنٹ، جو کچھ بھی اللہ نے یہاں جمع کیا ہے، یہی ایگزیکٹ کیلکولیشن چاہیے، تب وہاں پہ جیون ممکن ہو سکتا ہے، زندگی پاسبل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کیلکولیشن زمین کا ہے، اور جتنے اعتبار سے، جیسے کہ یہ اپن یہ 7 خلاؤں کی بات کر رہے ہیں، 7 آسمانوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ 7 آسمان مطلب یہ 7 کیلکولیشن ہے، اور یہ 7 کیلکولیشن کے اکارڈنگ ارتھ زمین کو ڈیولپ کیا گیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور سب کا اپنا اپنا میزرمنٹ ہے، اپنا اپنا کیلکولیشن ہے جو مقرر و متعین ہے، جس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ کہیں کسی اور دیگر پلانٹ میں زندگی ممکن ہو جائے، کہ وہاں بھی جیون پیدا ہو جائے، جیون آ جائے، تو اس کے لیے ایگزیکٹ وہی کیلکولیشن آنا چاہیے جو اس زمین کا ہے، اس ارض کا ہے، اس پلانٹ کا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں ایک سماوات اور اس کے میزرمنٹ، اس کے کیلکولیشن میں اگر ڈفرینس ہے تو وہاں زندگی ممکن نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لائف از اے نیم آف کیلکولیشن۔ یہ ایک کیلکولیشن ہے کریٹر کی، جس کو ہم لائف کہتے ہیں اور ایز اے لائف انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو اس لائف کو بنانے کے لیے جو اس نے جو کیلکولیشن لگائی ہے، جو اس میں جو کیلکولیشن یوز کیا ہے، اس نے وہی کیلکولیشن اس کو یوز کرنا پڑے گا۔